عوام کے ساتھ ہماری گفتگو کا جو سلسلہ جاری تھا وہ آپ نے دیکھا کہ لوگوں میں کتنا جذبہ ہے اب جب کہ مارکہ حق کو 1 سال مکمل ہو گیا ہے اور ہم اس کی پہلی سالگرہ جو ہے وہ منا رہے ہیں. پورے ملک میں ایک جوش اور جذبہ ہے اپنی مسلح افواج کے لیے اور خصوصاً ایئر فورس کے لیے. اور مارکہ حق میں اگر ہم یہ کہیں کہ ایئر فورس کا جو رول تھا وہ ناقابل تسخیر تھا اور اس نے ایک ایسی مثال قائم کی جو سمجھ لیجئے کہ دنیا کی تاریخ میں اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ہمیں کہیں نظر نہیں آتی. تو ہم نے کہا کیوں نہ ہم اس کے کچھ ٹیکنیکل پہلوؤں پر بھی بات کریں. ایئر مارشل ریٹائرڈ جناب سعید محمد خان صاحب میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. اور کیسے مزاج ہے سر آپ کے؟ الحمدللہ. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے, آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہم نے کہا کہ کچھ باتیں ایئر فورس کے حوالے سے اور مارکہ حق کے حوالے سے ہم اپنے دیکھنے والوں تک پہنچائیں. سب سے پہلے مجھے بتائیں اب جب کہ 1 سال مکمل ہو رہا ہے مارکہ حق کو, تو کس طرح سے یاد کرتے ہیں آپ ان دنوں کو, ان راتوں کو جب ایکسائٹمنٹ جو تھی پوری قوم کی اور پاکستان ایئر فورس کی وہ اپنے عروج پہ تھی؟ سب سے پہلے تو ریحان صاحب بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور آپ میرے گھر میں بیٹھ کے یہ پروگرام کر رہے ہیں. آئی ایم ویری اوبلائجڈ اینڈ آنرڈ. دیکھیے مارکہ حق جو تھا نا وہ میرا خیال ایک نئے پاکستان کی بنیاد ایکچولی بنا ہے. 5 مئی تک پاکستان کو جو ہے نا پوری دنیا میں سمجھا جاتا تھا کہ ایک ہب آف ٹیرر ہے, ایک فیلڈ کنٹری ہے, اکانومی اس کی اچھی حالت میں نہیں ہے, سوسائٹی جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹیڈ یا پولیٹیکلی ڈیوائیڈڈ ہے, اور جو ایک پاکستان جو کسی ایک وقت میں مسلم امہ کا غرور ہوتا تھا وہ 5 مئی کو ہرگز نہیں تھا. مارکہ حق کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ مارکہ حق جو ہے ایک فالس فلیگ آپریشن تھا. مارکہ حق جو تھا وہ پاکستان کے لیے اس لیے کیا گیا تھا کیونکہ انڈیا پاکستان کو ایک مثال بنانا چاہتا تھا, اور جو ویسٹ کے اور انڈیا کے گریٹر اسٹریٹجک ڈیزائنز تھے اس ریجن کے, ان کے لیے ایک جواز ڈھونڈنا تھا. ٹھیک ہے, اور وہ جواز کیا تھا کہ انڈیا جو ہے وہ اپنے آپ کو پروجیکٹ پچھلے 10-15 سال سے ویسٹ میں یہ کر رہا تھا کہ جی کہ میں اس علاقے کا پولیس مین آپ کے لیے بن سکتا ہوں, اور اس کے لیے ضروری تھا کہ انہوں نے کسی کے اوپر کوئی ملٹری ایگریشن کیا اور انہوں نے اپنی پراوس شو کی. ان سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے پاکستان کو چوز کر لیا وہ پراوس شو کرنے کے لیے, جس کے لیے انہوں نے پہلگام کا انسیڈنٹ کیا اور اپنے ہی 26 لوگوں کو مارا. آج 1 سال کے بعد اس چیز کے اوپر کسی کو شک نہیں ہے کہ پہلگام کا ایشو جو ہے وہ انڈیا نے خود ایز اے فالس فلیگ آپریشن کیا تھا. پاکستان نے نہ صرف انڈیا کو بلکہ پوری دنیا کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم جو ہیں وی آر ناٹ انوالوڈ انٹو اٹ. ہم نے پہلے بائی لیٹرل اور پھر ملٹی لیٹرل یا انٹرنیشنل انویسٹیگیشن کی بھی آفر دی انڈیا کو اور پوری دنیا کو, لیکن جب انڈیا نہیں مانا اور اس نے 6 مئی کو پاکستان پہ اٹیک کیا تو میرا خیال اس نے اپنی ہسٹری کی سب سے بڑی غلطی کی. ان کے پاس رافیلز تھے اچھی تعداد میں, ان کے پاس S-400 تھا, ان کے پاس برہموس میزائل تھا, اور ان کے پاس کیا کہتے ہیں ہیروک وہ ڈرون تھا جو ایک طریقے سے اسرائیل کا فخر تھا کہ جی کہ 1000 کلومیٹر تک جا سکتا ہے, سرچ کر سکتا ہے ٹارگٹ کو فار 6 hours ان دی ایریا, اور پھر بہت پریسیشن سے اٹیک کر سکتے. لیکن وہ یہ بھول گئے کہ پاکستان ایئر فورس آلریڈی ان کی ہر ڈیولپمنٹ کو دیکھ رہی تھی, اور ہم لوگوں نے اس دن ان کو جب انگیج کیا تو اس طریقے سے انگیج کیا جس طرح وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. انہوں نے وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہم جہاز کو جہاز سے مقابلہ کریں گے, میزائل کا میزائل سے مقابلہ کریں گے, جو ایک روایتی ایئر ڈیفنس ہے, جو ایک جو روایتی ایئر بیٹل ہوتی ہے وہ ہوگی. لیکن آل ہیڈس آف ٹو دا پریزنٹ لیڈرشپ ایئر فورس کی کہ جنہوں نے ایسی ڈومینز لے کر آئے اور اس طرح کی ایک کل چین بنائی کہ آج تک میرا خیال انڈیا اسی سوچ میں پڑا ہوا ہے کہ ہمارے ساتھ 1 سال پہلے ہوا کیا تھا. ٹھیک ہے نا, ہم نے پہلی مرتبہ ورلڈ نے, ایئر فورس نے نہیں, ورلڈ نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ کسی ایئر فورس نے EW کمانڈ بنائی ہوئی ہے, اسپیس کمانڈ بنائی ہوئی ہے, انمینڈ فورسز کمانڈ بنائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا, اور یہ ایسی چیزیں تھیں کہ جن کے بارے میں کسی نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا. اور پاکستان ایئر فورس نے اس دن جو اپنی کیپیبلٹی شو کی
میں آپ کے سامعین اور ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس دن ہمارے ایک جہاز نے انٹرنیشنل بارڈر کراس نہیں کیا. یہ ہم نے سب جو کلز لی ہیں انڈیا کے اوپر اپنے ملک میں رہ کے ان کے اوپر ہم نے کلز لی. 65 کی وار میں تو پٹھان کوٹ, ہلواڑا اور مختلف جو فارورڈ بیسز تھیں انڈیا کی, وہ ہمارے جہازوں نے وہاں پہ جا کے ہمارے پائلٹس نے اور جو ہمارے لیجنڈس تھے ایئر فورس کے انہوں نے ہٹ کی تھی. اب یہ جو نئی اسٹریٹجی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ 65 اور 71 سے آج کی جنگ بہت مختلف ہو چکی ہے. اب کوئی کلوز کمبیٹ نہیں ہوتی, اب ٹیل آن میزائلز اور آل اسپیکٹ میزائل سے اب ہم BVR میزائل کی ٹیکنالوجی میں جا چکے ہیں. BVR ذرا سا ایک دفعہ دیکھنے والوں کے لیے آپ ذرا سا BVR جو ہے اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کر دیں. BVR سے مراد ہوتی ہے بیونڈ ویژول رینج, اس کے بیونڈ جو جہاز ہوتے ہیں ان کو ہٹ کرنا. اچھا, تو پھر میزائل ہٹ کیسے کرتا ہے اس کو جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ریڈار بھی نہیں دیکھ سکتا, انسانی نگاہ کی تو بات الگ ہے. میں آپ کے سامعین کو ایک بات یہ بھی سمجھا دوں ریحان صاحب کہ جو BVR بیٹل دنیا میں پہلی مرتبہ پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں ہوئی, کیونکہ پاکستان کے پاس بھی BVR کیپیبلٹی تھی اور انڈیا کے پاس بھی BVR کیپیبلٹی تھی. اس طرح کی جنگ آج تک نہ امریکہ نے لڑی ہے, نہ ہی رشیا یا چائنا نے کسی تھیٹر کے اندر اس طرح کی جنگ لڑی. دیکھیے پاکستان کی جو ہے نا, جب میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جی کہ آپ بیونڈ دا آئیز آف دی ریڈار بھی دیکھ رہے ہیں, تو آپ صرف اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پائلٹ یا آپ کے جو کمانڈ سینٹرز ہیں جو ایئر میں ہیں یا زمین کے اوپر ہیں, ان کے پاس اسپیس سے انفارمیشن آ رہی ہو اور وہ اسپیس انفارمیشن پائلٹ کے پاس کاکپٹ کے اندر موجود, مطلب سیٹلائٹ جو ہے وہ میزائل کو گائیڈ کر رہا ہے. سو جب آپ اسپیس ٹیکنالوجی کو انٹیگریٹ کرتے ہیں ایک ایریل کمبیٹ میں, تو پھر BVR فائٹ صحیح طریقے سے ہوتی ہے. جس طرح میں آپ کو کہہ رہا ہوں ریحان صاحب کہ یہ فائٹ پہلی مرتبہ ایویشن ہسٹری میں ہوئی ہے, سو میں بڑے فخر سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ پوری دنیا کو ایکچولی پاکستان ایئر فورس نے 2025 میں سکھایا ہے کہ ایریل BVR بیٹل کس طرح کی جاتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. ایک اور یعنی ہسٹوریکل فیکٹ میں آپ کی نالج میں لانا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے 6 مئی سے پہلے جو لانگسٹ ایریل شاٹ تھی وہ امریکن ایئر فورس کی تھی آن این عراقی ایئر کرافٹ ان ڈیزرٹ اسٹارم, وچ واز سم تھنگ لائک 98 کلومیٹرز. ٹھیک ہے نا, اور اس دن جب ہم نے رافیل کو مارا تو ہم نے اس کو 200 کلومیٹرز پہ مارا, تو راتوں رات ہم نے وہ جو ورلڈ ریکارڈ تھا اس کو ڈبل کر دیا پاکستان ایئر فورس نے. اور آئی ایم شیور کہ ابھی بڑے عرصے تک جو ہے یہ ریکارڈ قائم رہے گا, کیونکہ یعنی اس طرح کی جنگ بہت کم ملکوں میں ہوتی ہے کہ جہاں دونوں کے پاس اتنی اچھی اور لیتھل کیپیبلٹی ہو. بالکل صحیح. سو ایوری پاکستانی میرے نزدیک ریحان صاحب شوڈ بی ویری پراؤڈ آف اٹس ڈیفینس فورسز, یقیناً, ٹھیک ہے نا, اینڈ آف دی ایئر فورس اسپیشلی, کیونکہ پاکستان ایئر فورس اور ہماری ڈیفینس فورسز نے کبھی بھی اپنے ملک کے لوگوں کو ڈس اپوائنٹ نہیں کیا. جب بھی ہمیں ٹیسٹ میں ڈالا گیا وی ہیو آلویز کم آؤٹ ویل. لیکن یہ کوئی لک نہیں ہے, اٹ از ہارڈ ورک وچ پاکستان ایئر فورس ڈز ایوری ڈے. بہت سارے لوگ یہ سوال ہم سے بھی کرتے ہیں اور ذہنوں میں یہ سوال آتا بھی ہے کہ پاکستان سے 5 گنا بڑا, 5 times بڑا ایک ملک ہے اور پاکستان اس سے 5 گنا چھوٹا ہے, اور اس کے باوجود بھی جو مار پڑی ان کو مارکہ حق کے دوران, اور ابھی نندن کا جو واقعہ اگر اس کو بھی ہم دیکھیں, اب وہ کافی سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ پراکسی وار کی طرف آ جاتے ہیں, لیکن سامنے آ کے وہ بہت محتاط رویہ اختیار کرتے ہیں کہ پاکستان سے سامنے آ کے مقابلہ نہ ہو. تو یہ اتنا بڑا جو ہاتھی ہے وہ کیسے وہ ایک چھوٹے ملک سے جو ہے وہ دب جاتا ہے یا اس کے پریشر میں آ جاتا ہے, وہ بھی مجھے تھوڑا سا ایک ہمارے عوام کے لیے بتائیں. دیکھیے وکٹری جو ہے نا ڈز ناٹ کم آن اے پلیٹر, ٹھیک ہے نا. آپ کو بے شک دنگل کے اندر, بے شک آپ کو کیا کہتے ہیں, کسی بھی لڑائی کے اندر جب وکٹری حاصل کرنی ہوتی ہے تو آپ کو اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. پاکستان ایئر فورس کی میرے خیال سب سے بڑی اسٹرینتھ ریحان صاحب یہ ہے کہ پاکستان ایئر فورس نے ہمیشہ اپنے آپ کو
जो दुनिया में नई टेक्नोलॉजीज थी उनके साथ अब्रेस्ट रखा। फिर हमने अपने ह्यूमन रिसोर्स में, जिस खास तौर पे जिसमें पायलट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, एयर डिफेंस कंट्रोलर्स हैं, और जो हमारी अपनी डिफेंस इंडस्ट्री है, उसके ऊपर हम लोगों ने बहुत इन्वेस्ट किया अपने तौर के ऊपर, ठीक है ना। गो के हम सबको पता है कि पाकिस्तान के पास इतने पैसे मौजूद नहीं हैं, लेकिन मेरे ख्याल में कि हर पाकिस्तानी के अंदर एक कैपेबिलिटी है कि वो एक्सेल कर सकते हैं, एंड एज अ ह्यूमन रिसोर्स वी आर प्रोबब्ली द बेस्ट इन द वर्ल्ड। बेशक। सो जो है पाकिस्तान एयरफोर्स ने लास्ट 78 ईयर्स में दिन रात अपने आप मेहनत की है, नए टैक्टिक्स बनाए हैं, नई स्ट्रेटजीज बनाई हैं, और हमेशा दुश्मन से 10 कदम वो आगे रहे। इंडियन एयरफोर्स, इंडिया जो था ना वो एक्सपेक्ट, वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो 6 मई को हमसे एक कन्वेंशनल एयर वॉर लड़ना चाह रहा था। हम उस डोमेन में गए नहीं, वो जिस तरह लड़ना चाह रहा था हमने उस तरह लड़ा ही नहीं, और हमने पहले 2 घंटों ही में पाकिस्तान एयरफोर्स ने उनको जो है ना बिल्कुल परेशान कर दिया, क्योंकि उन्होंने अभी वो अपने मुल्क के अंदर थे, अपनी एयर स्पेस में थे, और उनके जहाज तबाह होना शुरू हो गए थे, और उनका जो लिंक था अपने कमांड सेंटर के साथ या अपने एवेक्स के साथ वो टूट चुका था, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स ने उसको सबको जैम कर दिया था। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे, जहन में ख्याल आता, इतने रिलैक्स क्यों रहे? पाकिस्तान तो मुसलसल प्रैक्टिस में किसी न किसी कंट्री के साथ मैंने देखा हमेशा प्रैक्टिस में रहता है, जिसमें उसमें गल्फ में भी होती हैं, अमेरिका के साथ भी होती हैं मुख्तलिफ। हमेशा ये सुनने को हम अखबारात में देखते हैं, टीवी पे देखते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो प्रैक्टिस में है किसी न किसी मुल्क के साथ। इंडिया इतना रिलैक्सेशन की वजह क्या है? मेरा ख्याल वो अपने ही वो जिसको कहते हैं ना झूठ के अंदर फंस गए। उन्होंने अपने मीडिया, अपनी फिल्मों के थ्रू अपने आप को यानी कि ये रॉन्गली प्रोजेक्ट किया कि जी कि हम बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन कुछ अरसे के बाद मेरा ख्याल है वो उसके ऊपर यकीन भी करने लगे। वो ये भूल गए कि कैपेबिलिटी आपको वेपन से नहीं आती, या तो वो वेपन हो जो आपने खुद बनाया हो ताकि आपको वो वेपन आपका है, लेकिन अगर आपने सिर्फ पैसे दे के दूसरों से वेपन लिया है तो वो आपको एक कैपेबिलिटी तो दे सकते हैं, वो आपको एक यानी कि वो किलिंग कैपेबिलिटी नहीं दे सकता। सो पाकिस्तान एयरफोर्स की ना सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स हमने हमेशा नए वेपन्स लिए हैं और अपने आप को जो नई टेक्नोलॉजीज़ है उनसे अब्रेस्ट रखा है, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली वी हैव गॉन टुवर्ड्स इंडिजनाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस। आज हमारे पायलट्स, आज हमारे इंजीनियर्स, हमारे एयर डिफेंस कंट्रोलर्स, दे हैव द बेस्ट मशीन्स बट दे हैव द बेस्ट ट्रेनिंग ऑल्सो। और हम जो है ना वी डोंट हेसिटेट टू ट्रेन विद वीकर कंट्रीज एज वेल एज कंट्रीज स्ट्रॉन्गर देन अस, और हम भी उनको सिखा रहे होते हैं और वो भी हमें सिखा रहे होते हैं। लेकिन जब तक आप सीख रहे होते हैं यू आर ऑलवेज इम्प्रूविंग अपॉन योरसेल्फ। तो रेहान भाई आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स हमेशा यानी कि मेहनत कर रही होती है और सही डायरेक्शन में बिल्कुल सही कर रही होती है। कितने नंबर देते हैं कॉकपिट में बैठे हुए इंसान को और एयरक्राफ्ट जिसे वो फ्लाई कर रहे हैं? अगर मैं 2 नंबर 10 में से कहूँ कि कितने नंबर आप उसे देंगे और कितने नंबर आप उसके एयरक्राफ्ट को देंगे? बड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन आपके सामीन के लिए मेरा ख्याल में 2 नंबर दूंगा जहाज को और 8 नंबर दूंगा पायलट को। क्या बात है सर! ये रेशो अगर होगी तो आपको 10 आउट ऑफ 10 मिलेगा। क्या बात है! और आपकी बात से मेरा ज़हन फौरन रफाल की तरफ गया कि दुनिया का बेहतरीन जहाज है, अभी भी है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल कि राफेल इज probably one of the best 4.5 generation aircraft, but unfortunately they were being flown on that day by the Indian. फ़ज़ाई जंग का पहला मरहला क्या होता है? मिसाल के तौर पे दुश्मन का अटैक जिस वक्त होता है उसी वक्त पता चलता है, या कितनी देर पहले उससे पता चल जाता है? अटैक होने से पहले जो हमारी एयरफोर्स है वो अपने आप को रेडी करती है उसके लिए। जनरली देखिए, आप रातों रात या एक लम्हे में दूसरे मुल्क के ऊपर अटैक नहीं करते। आप हालात को देख रहे होते हैं, हालात इस तरह बन रहे होते हैं कि दोनों कंट्रीज़ को अंदाज़ा होता है कि आप एक कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। आप इस केस में भी नाउ टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट मार्के हक, देखिए 22 अप्रैल से लेके 6 मई तक जो है ना एक सिचुएशन पूरी दुनिया में बन रही थी, और हम लोग जो थे वो इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल यानी कि हमें पता था कि इंडिया जो है वो कुछ ना कुछ करेगा। देखिए, इंडिया ने हमेशा पाकिस्तान के साथ जंग या अग्रेशन को जो है ना अपने पॉलिटिकल लैंडस्केप का एक हिस्सा बनाया है।
2019 में भी उनके नेशनल इलेक्शंस हो रहे थे तो उन्होंने बालाकोट और पुलवामा किया। और अभी भी अगर आपको याद है कि उनके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर इलेक्शंस हो रहे थे और वो बड़े परेशान थी बीजेपी तो, और उन्होंने इसीलिए ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया कि वो अपने मीडिया के थ्रू एक छोटी सी सक्सेस को बहुत बड़ा शो करें और पूरी दुनिया को ये समझा सकेंगे जी कि अगर उन्होंने चाइना को इस इलाके के अंदर कंट्रोल करना है तो उनको इंडिया इज़ द कंट्री जिसके ऊपर वेस्ट को इन्वेस्ट करना चाहिए, बिल्कुल सही, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली एंड विद वेपन्स।